آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پیٹریارکی ہے وہ صرف ایک مردوں کا نظام ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ہم مردوں کو ایسوسیٹ یا آئیڈینٹیفائی پیٹریارکی کے ساتھ کریں، کیونکہ پیٹریارکی ہر ایک پہ کہیں نہ کہیں تشدد کرتی ہے، اور اگر ہم صرف مردوں کے ساتھ اسے آئیڈینٹیفائی کریں تو پھر ہم اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں جو پیٹریارکی کی ہی بنیاد ہے سوچ کی، کہ مرد اور کہ ایک گروپ کو آپ ترجیح دے رہے ہیں دوسرے پہ، کہ یہ قدرتی فرق ہے کہہ کے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ قبول کر رہے ہیں کہہ کے اگر ہم صرف مردوں کو آئیڈینٹیفائی کریں پیٹریارکی کے ساتھ، کہ ایک بنیادی فرق ہے عورت اور مرد کی خصلتوں میں، ان کی کیپیسٹیز میں، ان کی کیپیبلٹیز میں. ایک فرق، بایولوجیکل فرق تو ہے، پر بائی ایکسیپٹنگ اٹ وی ول بی سیئنگ کہ نہیں، مین ہیو کوالٹیز وچ کوالیفائی دیم ٹو ڈومینیٹ، اور عورت کی جو محکومیت ہے وہ اس کی قدرت نے اس کی فطرت میں ڈالی ہے، جو کہ نہیں ہے. یہ ایک پاور کی گیم ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے وہ اگلے پہ حاوی ہو جاتا ہے، بے شک وہ عورت ہو. اگر آپ گھروں میں جائیں تو جہاں ساس بہو پہ ڈومیننٹ ہو، وہ اس کو تنگ کر سکتی ہے، اس کے راستے روک سکتی ہے کہ یہ نہ کرو، وہ مت کرو، بیٹا پیدا کرو، بیٹے کو کہو کہ یہ کیا کر رہی ہے. یا جہاں بہو ڈومینیٹ کر جائے وہاں وہ الٹ ہو جاتا ہے. تو یہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیٹریارکی وہ سلسلہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ایک طبقاتی ڈویژنز پہ بیسڈ ہے. دیکھیں، اس نے ایک پرائیویٹ پبلک ڈویژن بھی کریٹ کی ہے، جس میں عورت کی دنیا گھر میں ہے اور مرد کی دنیا باہر کی دنیا ہے، جہاں کہ وہ کماتا ہے، اس کے پاس ایجنسی ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے، وہ جو مرضی کرتا ہے. عورت کو ہم نے محدود کر دیا. تو یہ وہ اسینشلزم آ گئی نا، کہ یہ جی پیٹریارکی از فار مین اینڈ ویمن، جہاں کہ اور وہ ہم نے لمٹ کر دیا کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں، اس نے بچے پالنے ہیں، اس نے گھر کا خیال رکھنا ہے، اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو ہم نے عورت میں جو جتنی بھی قدرت نے اس میں کوئی دی ہیں، اس میں کوالٹیز یا اس کی خواہشات ہیں یا اس میں جو بھی ہنر ہیں اس میں قدرت کی طرف سے آئے ہوئے، ان کو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کیونکہ اگر وہ بغاوت کرے، اگر وہ کوشش کرے، تو وہ پھر معاشرہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ تو بری عورت ہے، یا یہ قدرت کے خلاف جا رہی ہے، یا قدرت کے نظام سے جھگڑا کر رہی ہے. اور اس کو خطرے میں بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ ایک اس کو گھر میں تشدد اس پہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. دوسرا، اگر وہ باہر جائے تو اس کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میسج باہر یہ ہے کہ یہ باہر آئی ہے، یہ اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. اگر باہر آئی ہے تو یہ بدمعاش عورت ہے، اس کو آپ ریپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہراس بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے. آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ جو فیمنزم ہے جب وہ آیا ہے تو وہ اس کو شاید اس لیے بھی ایک بڑا ایموشنل بیک لیش ملتا ہے جب بھی ہم فیمنزم پہ بات کرتے ہیں، ڈیو ٹو دس پیٹریارکی؟ یار، اینی گروپ وچ چیلنجز دا گروپ ان پاور، تو اس کو مار پڑے گی، کیونکہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ اپنا پاور تو نہیں چھوڑے گا. اور یہ جو بھی پاور کی پوزیشنز میں ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں جو ایک جگہ بیٹھی ہیں. جب ان کا پاور چیلنج ہوتا ہے تو وہ کہیں گی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یا وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں، جو کہ اگین عورت مارچ کی وجہ سے ایک انسیکیورٹی بھی آئی کہ یہ تو ان چیزوں کی باتیں کر رہی ہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اچھی عورت تو ایسی بات کرتی ہی نہیں. اور یہاں بھی دیکھیں ایک کانٹرڈکشن سی آ جاتی ہے، جو کہ عجیب سی بات بھی لگ سکتی ہے، کہ جب یہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن چلا تو یہی تھا کہ یہ بے حیا لڑکیاں ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ توبہ توبہ، ہمیں تو ایسی منہ پہ یہ لفظ لانے سے. پر کیا انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی؟ جب کہ پورا دن جو ہماری گالی گلوچ کی زبان ہے اس میں ہر مرد
جس طبقے کا بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، بڑے کھلے دل سے اسی جسم کے ہر حصے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ سیکشول وائلنس کرتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے. تو یہ ایک کنٹرول کا آ گیا نا کہ کنٹرول مرد عورت کے اوپر مرد کا ہے، which is again what patriarchy wants. اور عورت پہ اپنے جسم پہ کا کنٹرول نہیں ہے. اگر عورت اپنے جسم کی بات کرے تو توبہ تو بہا ہے، اگر مرد اس کے جسم کی بات کرے تو اس کا رائٹ ہے. اور آئی تھنک یہ ریئیکشن، یہ بیک لیش بھی اسی سے آیا. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں عورت بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اچھا اگر میرا شوہر مجھے ان وجوہات کی بنا پہ مارتا ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا جو وہ ایک ہماری پدرشاہی سوچ ہے وہ بہت عورت بھی اسٹرینتھن کر رہی ہے کہ ہاں یہ جسٹیفائڈ ریزنز ہیں کہ جس پہ اگر مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ صحیح اٹھا رہا ہے؟ ہاں تو وہی ہے نا، کیونکہ ہم بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے ہیں اور سکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کو میاں کا کہنا ماننا ہے. وہ غلط کہے یا صحیح کہے، وہ کہنا ماننا ہے. جو مولانا اشرف تھانوی کی کتاب میں بھی ہے، جو مولانا نے ایک بیوی کو، ایک لڑکی کو ایڈوائز دیا ہے کہ اگر مرد آپ کا خاوند دن کو رات کہے جب کہ یوں نہیں ہے تو، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، آپ نے پھر بھی دن کو رات ہی کہنا ہے، کیونکہ آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کی کو کانٹرڈکٹ کریں گے تو اس کا دل آپ سے ہٹ جائے گا. تو عورت کی جو ذمہ داری ہے شادی کو مینٹین کرنے کی، وہ مرد کو خوش رکھنے کی ہے. اس کی غلط بات ہو صحیح بات ہو، اس کو اوبے کرنے کی ہے. اور اس میں آئرنی یہ ہے کہ پھر اگر وہ اچھی نیک عورت بن کے جب وہ دن کو رات کہتا ہے اور وہ کہتی ہے ہاں جی رات ہی ہے، تو دوسرے اٹھ کے کہتے ہیں دیکھو جی کتنا جھوٹ پہ مار دیے، کنی چلا کے. سو وہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ بن جاتا ہے کہ جی عورت بڑی چلاک ہوتی ہے. عقل مند مرد ہے، عورت چلاک ہے. یہ لینگویج میں بھی آ جاتا ہے. ٹرو. اور یہ لینگویج میں جس طرح ہم لینگویج یوز کرتے ہیں وہی لفظوں کے مطلب بدل جاتے ہیں. جب ایک قوم آزاد ہوتی ہے تو وہ وہ ایک فخر کی بات ہے. اگر ایک مرد آزاد ہے تو وہ بھی ایک فخر کی بات ہے. اگر عورت آزاد ہے تو وہ پروسٹیٹیوٹ ہے، وہ سیکس ورکر ہے، یا وہ آزاد خیال ہے اور وہ بری عورت ہے. وہ بری عورت ہے نا. وہ جو اچھی عورت کی کیٹیگری میں سے وہ نکل جاتی ہے. سو لفظ بھی، اور یہ قدرت نے تو لفظ نہیں بنائے، یہ معاشرے کے یوسیج نے ان لفظوں کے معنی بنائے ہیں. نیلم، ہاؤ ڈز لینگویج اپ ہولڈ جینڈر رولز؟ یہ ابھی اسی کی بات ہم کر رہے تھے جب یہ میں نے لفظوں کی بات کی. دیکھیں جینڈر رولز اس طرح کہ ہم عورت کو کہتے ہیں یہ تو نازک ہے، مرد تگڑا ہے، عورت کمزور ہے، نازک ہے، اس کو پھولوں سے بھی زیادہ نازک ہے. تو ہم اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم نازک ہیں. فیمینینٹی کا کانسیپٹ ہی بن جاتا ہے آف بینگ ڈیلیکیٹ، آف بینگ ناٹ ویری اسٹرانگ. تو کیونکہ مرد ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے نا. پر وہی معاشرہ جو کہ عورت کی نازک ہونے کے گانے گاتا ہے اور فلمی گانے بھی گاتا ہے اور کہانیوں میں بھی کہتا ہے وہ پھولاں والی بادشاہ زادی انہوں تیلا بھی لگے تو نیل پڑ جاتا ہے. تو اسی عورت سے ہم کہتے ہیں کہ تم نے بیٹا پیدا کرنا ہے، تم نے ہر سال بچہ پیدا کرنا ہے. اور وہ پیدا بچے کر کر کے وہ مر جاتی ہے اور وہ اس سے کروایا جاتا ہے. اس وقت اس کی نازک ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں آتا دھیان. نہ عورتوں کو خیال آتا ہے کہ ہم تو نازک ہیں بھائی، ہم سے یہ نہ کراؤ. اور نہ معاشرے کو خیال آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا قدرتی ڈیوٹی ہے کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں اور اس نے بیٹا پیدا کرنا ہے. اور بیٹے کی ڈیمانڈ اگین از اے پیٹریارکل ڈیمانڈ، کیونکہ بیٹے سے نسل چلنی ہے نا. پیدا تو ماں کرتی ہے. اگر بچے کے پیدا ہونے میں حصہ کسی کا ہے تو وہ ماں کا زیادہ ہے. بٹ کیونکہ باپ کا نام چلانا ہے، پیٹرلینیل سسٹم سے باپ کا نام، باپ کی جائیداد اور
ماں تو بیچ میں فارغ ہو گئی نا, وہ تو اس کی تو آئیڈینٹی نہیں ہے, وہ تو چائلڈ بیئرر ہے. تو اس سلسلے میں آپ اس سے بچہ پیدا کرواتے جاتے ہو. اگر وہ نہیں بیٹا پیدا کرتی اس کی طلاق ہو جاتی ہے. اگر وہ بیٹا نہیں پیدا کرتی, میاں اسلام میں کم از کم اس کو رائٹ ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا اسی کی چیز کے ساتھ جوڑوں گی, جیسے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت نازک ہے, یہ ایک چیز اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. اس کے اپوزٹ مرد اگر کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ روئے گا تو مرد رو نہیں سکتا, وہ آنسو نہیں بہا سکتا, کیا تم عورتوں کی طرح رو رہے ہو. اور اگر مرد کچن میں کھڑے ہو کے عورت کی ہیلپ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے رولز کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم. when I said کہ you can't identify patriarchy with men, میرا یہ مطلب بھی تھا کہ اگر ہم نے عورتوں کو ایک سانچے میں ڈھالا ہے اور بند کر دیا اس سانچے میں اور کوشش کی ہے, اسی طرح ہم مرد کو کرتے ہیں. پیٹریارکی ڈز دیٹ. یہ دونوں پہ زیادتی ہے, کیونکہ کوئی اللہ کا بنایا ہوا انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک میں فرق صفتیں ہیں, فرق صلاحیتیں ہیں, فرق خواہشات لے کے قدرت نے اس کو دی ہیں چیزیں. تو اگر مرد, تو یہ مرد پہ بھی زیادتی ہے, کیونکہ آپ اس کو میرا پتر شیر ہے, میرا پتر روندا نہیں کہہ کے اس کی انسانیت سے آپ اس کو محروم کر رہے ہیں. اس کو بھی اتنا ہی رونے کا حق ہے جتنا ایک عورت کو ہے. اٹس اے نیچرل نیسسری فنومینن کہ آپ کو دکھ ہو تو آپ اظہار کر سکیں. پھر جب اتنا آپ روکیں گے تو آپ اس کو ظلم کی طرف بھیجیں گے, اس میں سختی, ان نیچرل سختی ڈالیں گے, اس میں ایک چیز اس کی جو اچھی ایک پازیٹیو چیز ہے اس کو ریپریس کریں گے. اسی طرح اس پہ جو بوجھ ڈلتا ہے کہ کمانا اس نے ہے, جو عورت کی کمائی کھاتا ہے وہ تو بے حیا ہے, تو وہ ایک ان نیسسری برڈن ہے. بھائی آج کل کا زمانہ ہے, یا کسی زمانے اگر سب کما رہے ہوں جو کما سکتے ہیں تو ہاتھ بٹ جاتا ہے, زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس میں عزت بےعزتی کی کیا بات ہے. پر اس میں پھر ایک اور وہ گھپلے, اگر گھپلوں کی ہم بات کریں کہ باپ یا بھائی بیٹی یا بہن کی یا میاں بیوی کی کمائی کھائے گا تو اس کو سب کہیں گے بے غیرت. وہی باپ یا بھائی اگر بیٹی کا حصہ جو ہے وہ اس سے چوری کر لے گا, اوتھے کوئی بےزتی نہیں ہے. وراثت میں وہ نارمل ہے. وہ تو بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ تم کیسی بہن ہو, تم پیسے جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہو, تمہیں بھائیوں سے پیار نہیں ہے. یہ نہیں کبھی کسی نے کہا کہ بھائیوں کو سے کہ تم حصہ چھوڑ دو, تمہیں بہن سے پیار نہیں ہے. سو یہ دس از پیٹریارکی ایٹ ورک. یہ جو ہماری سوشلائزیشن ہوئی ہے, جو بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے, جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, جو ہم میں وہ سیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, جڑ لے لیتی ہیں, تو وہ پھر پیٹریارکی ان سے چلتی ہے. نیلم, what role should men play in feminist movement? یار if they're intelligent تو ان کا بھی بھلا اس میں ہے. کہ میرا نہیں خیال مرد کا کوئی بنیادی قسم سے وہ کہتے ہیں کہ ناانصافی کی زندگی ہو, یا ناانصافی ہی چلے, یا ظلم ہو, یا کچھ ہو. تو اگر وہ بھی, اگر یہ سوچنے کو, سوال پوچھنے کی بات ہے نا, آئی تھنک پہلے تو ہے کہ مرد عورت دونوں کو سوال پوچھنے چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, یا جہاں تبدیلی آنی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس قسم کی بنیادی اونچ نیچ ہے, یا بنیادی جنس کے بیسس پہ, جینڈر کے بیسس پہ جو فرق کیے ہیں, ان سے کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں, تو وہ پھر آ سکتے ہیں, ساتھ دے سکتے ہیں. پر مینلی ٹو ہے ٹو تھنک کریٹیکلی. رائٹ. پہلے آپ سوچیں گے تو پھر کچھ کریں گے نا. تو آپ سوچیں گے ہی نہیں, پہلے آپ تھوڑا لے کے نکل آئیں گے کہ میں تو ماراں گا, تو پھر ٹھیک ہے نہیں. اور وہ شاید ایک ایسوسیشن بھی ہے نا کہ فیمنزم میں جو ہے وہ صرف وہی عورتیں ہیں جو کہ غلط رستوں پہ یا غلط بات کریں گی, تو اس لیے وہ ہم ایک لفظ سن کے ہی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ مردوں کا کام نہیں ہے. پھر پاور کی بھی بات آ جاتی ہے نا. یہ جب یہ سائمہ وحید کا کیس ہوا تھا, بہت سالوں کی میں بات کر رہی ہوں, تو اٹ واز بیسک issue was the adult woman's right to make a marriage of her choice. تو سپریم کورٹ نے تو سائمہ کے حق میں فیصلہ کر دیا, پر اس فیصلے ہونے سے پہلے بہت لمبا کیس چلا, کیونکہ ایک طرف
مولانا حضرات جو سائمہ کے والدین وغیرہ کے ساتھ تھے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے, دھمکیاں دیے جا رہی تھیں, بندوقیں پستولیں لے کے آ رہے تھے. انفیکٹ کورٹ روم میں سیکیورٹی دی گئی تھی کہ اندر کوئی ایب ہی نہ آئے. تو تب یہ جب بات ہو رہی تھی تو ایک بڑا پروگریسو جرنلسٹ دوست ہمارا جو کہ وہ بھی پریشان تھا, اس نے کہا پر دیکھیں نا جی, اگر لڑکیوں کو خود فیصلہ کرنے کی اجازت, اور اڈلٹ ویمن کی بات ہو رہی ہے, نابالغ بچیوں کی بات نہیں ہو رہی, تو پھر میری بیٹی کو تو مجھے زیادہ عقل ہے نا اس سے, تو وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے. ابھی غلط فیصلہ تو والدین بھی کرتے ہیں, زیادہ اگزامپلس ہیں والدین کے غلط فیصلوں کے. پر جو ایشو اوور دیر واز لاس آف کنٹرول, کہ اگر وہ واقعی کورٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ایک بالغ عورت کو, تو پھر میں کتنے جاؤں گا؟ میری پوزیشن, میرا پاور, میرا کنٹرول بیٹی پہ. سو آپ جہاں کسی کے پاور کو چیلنج کریں یا پوزیشن کو چیلنج کریں وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, ٹرانسجینڈرز میں بھی. اب اگر آپ گرو کا پاور دیکھیں تو وہاں بھی وہی کھیل چل رہی ہوتی ہے. تو یہ پاور کو کہیں ایکولائز کرنے کا جو کہ ناممکن چیز ہے, پر ایک جدوجہد تو. نیلم, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بھی جتنی ہماری ڈسکشن چلی ہے اس کے مطابق ابھی بھی کہیں نہ کہیں عورت کی پوزیشن تھوڑی سی چیلنجنگ ہے؟ نو ڈاؤٹ امپاورمنٹ آ چکی ہے, بہت ساری خواتین جاب کے لیے آ چکی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی ہیں خواتین, گھروں کی سطح پر بھی کام کر رہی ہیں, بٹ ابھی بھی وہ اس پوزیشن پر نہیں ہیں جس میں وہ جو ہے وہ پدرشاہی سوچ کو جو ہے وہ ہم یا اس نظام کو وہ چیلنج کر سکے یا اس کو کم کر سکے. تو آپ کے خیال سے کیا فردر سٹیپس اور ہونے چاہیے؟ دیکھو نازیہ, سوچ بدلنی از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ, خاص طور پہ وہ سوچ جو آپ جدی پشتی آپ کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس سے آپ کے سلسلے چل رہے ہیں, جو آپ کی جو پریزنٹ سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین کر رہی ہے. آپ ایک نظام کو ہلانا چاہ رہے ہیں نا, یا اس میں کم از کم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں بہت سی چیزیں چاہیے. ہمیں قانون سازی چاہیے, پازیٹیو قانون سازی, جہاں کہ ہمیں قانون سازوں کی سوچ کو بھی بدلنا ہے, اور جو جوڈیشل جو ججز ہیں جو کہ ججمنٹس دیتے ہیں, کہیں وہاں بھی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. بٹ یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ایشوز کو پبلک ڈبیٹ میں لا کے, کہ یہ کھلے عام ڈسکس ہوں, نہ کہ ان کو منہ بند کر دیا جائے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے, یہ تو بری باتیں ہیں. یہ پبلک ڈبیٹ میں ہو, کھلی پبلک ڈبیٹ ہو. یہ ایک جمہوریت کا حصہ بھی ہے. فیمنزم جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتی. انسانی رائٹس ڈیموکریسی کے بغیر نہیں آ سکتے. میں نہیں کہتی ڈیموکریسی بڑا پرفیکٹ سسٹم ہے, پر اتھارٹیرین سسٹم سے تو وہ زیادہ جگہ دیتا ہے نا. تو ایک تو کھلی ڈبیٹ ہو, ہر چیز پہ ہو, بغیر یہ لگائے کہ یہ تو بلاسفمی ہو گئی, تو یہ تو کفر ہو گیا, اور یہ آپ نے بدتمیزی کر دی, اور یہ آپ نے بڑوں کے آگے اونچی کیوں بات کی. یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ تو جی عورتیں بدتمیز ہو رہی ہیں. بھئی سوال پوچھ رہی ہیں آپ کو, اگر سوال پوچھنا, جو پاور میں ہوتے ہیں ان کو تو سوال پوچھنا بھی بدتمیزی لگتا ہے نا. سو دیر ہیز ٹو بی اوپن ڈبیٹ آن ایوری ایشو, جس میں کلاس کے ایشوز ہوں, جسٹس کے ایشوز ہوں, ایکوالٹی کے, جینڈر ایکوالٹی کے ایشوز ہوں, وائلنس کے ایشوز ہوں, اتنے جو بھی ایشوز ہیں اس پہ ڈبیٹ ہو. پھر میڈیا بڑے پاورفل چیز ہے. میڈیا میں جو آپ کے ڈرامے کنفرم کرتے ہیں, زیادہ تر وہ جو ایگزسٹنگ جینڈر رولز ہیں انہی کو کنفرم کرتے ہیں, بلکہ ان کی تو گیم ہی چلتی ہے کہ جی دیکھو کتنی مکار عورت ہے, یا کتنا بھولا مرد ہے, بیچارہ دھوکے میں آ گیا. حالانکہ ساتھ ساتھ مرد سیانہ بھی ہوتا ہے, پر یہی کھیل کھیلی. اگر ہم پازیٹیو امیجز کریں, اوپن اپ, یہ ڈومیسٹک انکلوجر کے دائرے سے نکل کے بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ڈرامے لکھے جا سکتے ہیں, جہاں ایک عکاسی ہو سکتی ہے کہ لوگ کس طرح اور کام کرتے ہیں. فوکس بدلا جا سکتا ہے نا, تاکہ
وہ تو آہستہ 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 پھر یہ بات ہوتے ہیں، چیزیں دیکھتے، جس طرح اب جو میڈیا ہمیں کہہ رہا ہے وہ ری انفورس کر رہا ہے، یا اب جو قانون سازی ہو رہی ہے، یہ پچھلے دنوں میں 2-3 کیس ہوئے جب کہ بہت عجیب و غریب جوڈیشل ڈیسیجنز دی گئی ہیں طلاق پہ اور مینٹننس پہ اور ان چیزوں پہ. مجھے نام نہیں یاد نہیں آ رہا کیس. سوچ پہ بات سوچ بدلنے پہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ قانون کیسے بنتے ہیں، پھر اگر قانون اچھا بن بھی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. اور یہ ریسنٹلی یہ ایک کیس ہوا ہے، بہت انہی دنوں کی بات ہے، جب کہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے ریپ کنوکشن کو کم کیا ہے. اس کی 20 سال کی سزا تھی، اس کو بھی کم کیا ہے، جرمانہ بھی کم کیا ہے، اس بیسس پہ کہ جی عورت پہ تشدد کے نشان نہیں تھے، اس لیے اس کی مرضی تھی. اب دیکھیں جب عورت پہ یا مرد پہ اگر کوئی ریپ کر رہا ہو تو وہ تو پہلے ہی زوراور اس پہ حاوی ہے، تو وہ عقل اسی میں ہے، وہ تو ویسے ہی سہما ہوتا ہے انسان. تو وہ اس وقت کیا لڑ جھگڑے، اپنی باقی ہڈیاں پسلیاں توڑوا لے. پر یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ جی اگر عورت نے آگے سے چیخو پکار نہیں کی، اپنی ہڈیاں پسلیاں نہیں توڑوائیں تو اس کی مرضی ہوگی. تو یہ ایک بغیر سچویشن کی باریکیوں کو یا اس کو سمجھنے کے فیصلہ کرنا، یہ بھی ایک سوچ کا ایگزامپل ہے نا کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ، قانون ہوتے ہوئے بھی ایک جج کی سوچ وہیں ٹکی ہوئی ہے جہاں وہ صدیوں سے ٹکی ہوئی تھی کہ جب ریپ ایک تو مرد کے لیے ریپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر عورت کی مرضی نہ ہو، اور جب عورت ریپ ہوتی ہے تو ایکچولی اس کی مرضی ہوتی ہے. وہ ریپ کے بعد کہہ دیتے، کنسینشول سیکس کے بعد وہ رولا ڈال دیتی ہے کہ میرے ریپ ہوا ہے. سو یہ یہاں پہ دیز تھنگس نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ، میڈیا پہ ڈسکس ہوں، میڈیا پہ اس پہ اور فورمز پہ ڈسکشن ہو. آن لائن اب تو اتنے فورم کھل گئے ہیں، ڈسکشن ہو. پھر میڈیا پہ ڈرامے ان چیزوں پہ بننے چاہیے. پھر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں یہ ایشوز ریز ہونے چاہیے، نہ اس کے کہ ہم وہی گھسی پٹی کون سا سیاستدان اچھا کون سا برا، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ کر رہے ہیں. ہمیں اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے ان کی صلاحیتوں کو پروو کرنے کے لیے، اور ہم تو سفر کر رہے ہیں. تھینک یو.